انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں، وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے اہل و عیال کی طرح۔ ابھی مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور آگے بڑھ کر نکل آئے ہیں مدینے سے، اور جنگ مدینے سے باہر ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اسٹرکٹ سینس میں انصار پابند نہیں تھے اپنے اس معاہدے کی روح سے کہ حضور کا ساتھ دیں، اور ظاہر بات ہے کہ اب جو سچویشن پیش آ گئی تھی، صرف مہاجرین کی نفری کافی نہیں تھی، 80-85 مہاجرین تھے، باقی سب کے سب تو انصار تھے، ان میں 313 تھے، وہ کفایت نہیں کرتے تھے اس سچویشن جو اس وقت پیش آ گئی ہے۔ لہذا حضور بار بار کہے ہیں تو سمجھ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑی پیاری تقریر ہے ان کی یہ، کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، فإنا آمنا بک وصدقناک، تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ بیعت عقبہ والی بات کو آپ بھول جائیے۔ جب ہم ایمان لے آئے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول اور نبی مانا ہے، تو ہمارے لیے آپشن کون سا ہے؟ وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے، ہم سب کے سب آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق الغماد تک پہنچ جائیں گے، یمن کا ایک شہر، اور اپنی جو سواریاں ہیں، یہ اونٹ اور اونٹنیاں، انہیں اس طویل سفر کی وجہ سے لاغر کر دیں گے، لیکن آپ جہاں حکم دیں گے آپ بسم اللہ کیجئے۔ اس پر آتا ہے کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی کے اور بشاشت کے آثار، کہ یہ جو جماعت میں نے تیار کی ہے اتنی محنت سے، دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراحل جو میں گزار کے لایا ہوں، یہ جماعت اب تیار ہے فی الواقع اس آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے، اب ہم پوری طریقے سے فٹ ہیں۔ اس پر آپ کے چہرے پر بشاشت آئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا تو چلو پھر بدر کی طرف۔ اب یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ قافلہ تو بدر کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوا، ابو سفیان اس کو لے کر پہاڑی سلسلے کے ادھر مغرب کی طرف سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ لمبا سفر کر کے بچ کے نکل گئے۔ اور یہ جب جو لشکر آ گیا قریش کا، اور جب پڑاؤ ہے، صرف میں اس کے بھی 2 واقعات آپ کو سنا دوں کہ جب پڑاؤ پڑا ہوا ہے تو وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ میں قافلے کو بحفاظت لے کر مکے پہنچ گیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا، پھر وہی ہاکس اینڈ ڈوز کا معاملہ۔ ڈوز نے یہ سوچا کہ اب خوریزی کاہے کے لیے، ہم تو نکلے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ تو پہنچ گیا۔ لیکن جو ہاکس تھے ان کو تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو ہمیں موقع مل گیا، گاڈ گیون اپارچونٹی، یہ ڈوز ہماری بات چلنے نہیں دے رہے تھے، اب جو ہے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، مدینہ یہاں سے صرف 80 میل دور ہے، ہم کہاں سے کہاں تک ہو کر یہاں پہنچ گئے ہیں، تو اب تو موقع ہے، اب یہاں سے واپس جانے کا کیا سوال۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ گئے عتبہ کے پاس کہ عتبہ دیکھیے ہمارا جو وہ قافلہ تھا وہ تو بچ کے جا چکا ہے، اب یہ خامخواہ کی خوریزی اور جنگ کاہے کے لیے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے قریش کے ہاں کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں تو جنگ اب بھی رک سکتی ہے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، بات تو تمہاری صحیح ہے، اچھا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس، وہ ہی واز دی چیف آف دی ہاکس، وہاں جا کر بات کی، اور وہ شخص جو تھا پھر اس نے پینترا بدلا، تانا دیا عتبہ کو۔ عتبہ کے بیٹے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایمان لا چکے تھے، حضور کے ساتھ تھے۔ ہاں معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی طاری ہو گئی ہے۔ اب یہ عرب کے لیے بہت بڑا تانا تھا۔ دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ وہ جو ایک مارا گیا تھا وادی نخلہ میں ایک مشرک، اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کے قاتل جو ہیں وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس نے فوراً کپڑے پھاڑے، وہاں کا جو ان کا ایک قبائلی رواج تھا، چیخنا چلانا شروع کیا اپنے اس مقتول بھائی کا نام لے کر کے، اس کا انتقام، اس کا قصاص لے کر جائیں گے، وہاں سے نہیں جائیں گے واپس یہاں سے۔ عتبہ نے بھی اس تانے کا جواب دیا
کہ یہ صبح معلوم ہوگا کہ کون کاورڈ ہے، کون بزدل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عتبہ کو یہ بات کھا گئی، وہ چونکہ نسبتاً شریف النفس لوگوں میں سے تھا، یعنی عمر کے اعتبار سے بھی بزرگ، ویسے بھی تباہ ہیں ہر ایک کی، جیسے کہ وہ شعر ہے کہ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ نہ اہل ایمان میں سے سب ایک درجے کے تھے، برابر کے تھے، نہ کفار میں سب ایک درجے کے تھے، کافروں میں انتہائی سخت معاند بھی تھے۔